ہے ایمان. اس سرمایہ کا نام ہے ایمان. یہی وجہ ہے کہ سب کی نگاہیں ہم پر ہیں. ایمان ایک ایسا سرمایہ ہے، ایک ایسی دولت ہے اور ایک ایسی قیمتی چیز ہے جس میں اللہ نے تہذیب و تمدن بھی رکھا ہے، شان و شوکت بھی رکھا ہے، عفت و بلندی بھی رکھا ہے. ساری چیزوں کو اگر اللہ نے یکجا فرما دیا ہے تو وہ ایمان ہے جس میں اللہ نے ساری نعمتوں کو بےبس کر اس ایمان کے اندر موجود ہے. حضرات اسی لیے میں کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم قوم مسلمانوں، جس دن تم گناہوں کے کیچڑ سے نکل گئے، جس دن تم گناہوں کے دلدل سے نکل گئے، تم وہ ہیرا ہو جو قیمت تمہاری کل تھی وہی قیمت آج ہوگی. اسی لیے تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اگر آج بھی ہو اگر ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، اس سے حضور نادر شاہ. اور جب غیر آنکھ دکھائے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. بس اس کو تو میں ایک شعر میں جواب دے دیتا ہوں مولانا. میں کہتا ہوں کہ حدیث عشق کی روشن کوئی تفسیر لکھ دوں گا، حدیث عشق کی روشن کوئی تفسیر لکھ دوں گا، اور جبین کفر پر ہم نعرہ تکبیر لکھ دیں گے. حدیث عشق کی روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے اور جبین کفر پر ہم نعرہ تکبیر لکھ دیں گے. اور ہمارے جسم میں ہر وقت حسینی خون رقصہ ہے. جہاں پہ کربلا دیکھیں گے ہم شبیر لکھ دیں گے، ہم شبیر لکھ دیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑی اللہ کا کرم. بے شک بے شک، ماشاءاللہ، بہت خوب. اور ہندوستان پر ہمیں فخر کیوں نہ ہو صاحب؟ جی جی جی، ہندوستان پر فخر کیوں نہ ہو؟ بڑا کرم ہے. مصطفیٰ کائنات نے ایک موقع سے پایا پر فرمایا تھا کہ مجھے ہند سے محبت کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے ہند سے محبت کی خوشبو آ رہی ہے، محبت کی خوشبو. اسی لیے ہم اس وطن میں رہتے ہیں، محبت والے وطن میں رہتے ہیں اور محبت بانٹتے ہیں، محبت لٹاتے ہیں، محبت پھیلاتے ہیں اور محبت کا ہم درس اور سبق دیا کرتے ہیں. ہم کو وہ قوم ہیں. اور محبت کی وہاں کیوں نہ آتی؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جب ہم سب کے بابا حضرت آدم کو جنت سے جب بھیجا تھا تو دنیا کی کسی اور کی خطے میں نہیں. قربان جاؤ مسلمانوں اپنے اس ملک پر کہ اللہ نے جب حضرت آدم کو جنت سے بھیجا تو دنیا کے کسی اور مکان پہ نہیں، اگر بھیجا ہے تو اسی ملک ہندوستان میں بھیجا ہے، ہندوستان میں بھیجا ہے. حضرات آپ غور کریں. اور صرف اس وجہ سے بھی مجھے فخر نہیں ہے کہ ہم سب کے ابا حضرت آدم آئے، بڑا فخر ہے، لیکن صرف اس وجہ سے نہیں بلکہ اگر 4 چاند لگا ہے ہندوستان پر ان پہ پیدا ہونے کے فخر ہونے پر تو اس لیے کہ حضرت آدم جب ملک ہندوستان میں آئے تو اکیلے نہیں بلکہ آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ کے نور کو اپنے جبین میں سجا کر تشریف لائے. اس لیے جی بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب، ماشاءاللہ، بہت خوب. اسی لیے شاعر کہتا ہے کیا حضرات، یہ ہے ملک ہندوستان جس پر ہمیں اور تمام ہندوستانیوں کو فخر ہونا چاہیے، تمام ہندوستانیوں کو فخر ہونا چاہیے. اور یہ وہ ہندوستان ہے جس کو ہم سب کے خواجہ سرکار غریب نواز نے بڑی محنت و کاوش کے ساتھ بنایا اور سنوارا.
बहुत मेहनत और काबिश के साथ बनाया और संवारा है। जब लोगों की ज़हन जब बढ़ते हैं, मुंतशिर होते हैं, और जब लोग पूछते हैं कि अरे हजरत हम किधर जाएं, समझ में नहीं आती बात। ये कहते हैं हम हक पर हैं, इधर आ जाओ। ये कहते हैं हम हक पर हैं, इधर जन्नत है, इधर आ जाओ। हमने कहा तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने आप को देख लो, जिसने तुम्हें मुसलमान बनाया है, बस उसके रास्ते को अपना लो। तुम्हारी दुनिया भी कामयाब है, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमें बहकाने की कोशिश न करो।